10ویں محرم کا سورج شرم کے مارے افق کے اندر اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے اور 11ویں کی شب طلوع ہوتی ہے. اس تاریخ کو تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. شام غریبہ دن تو مصیبتوں میں گزرا، منٹ منٹ لاش دیکھنے میں، منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں، منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں. پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے. چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا، 5ویں شام طلوع ہو گئی. جب شام غریبہ آئی تو وہ ایک نئی مصیبت لے کر کے آئی. بی بی زہرا کی بیٹی نے، وہ بی بی زہرا فاطمہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے سوچا کہ دوپٹے تو چھین لیے گئے ہیں، سر کیسے چھپاؤں؟ تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی، کنات جسے کہتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے، اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی. تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے. بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی. تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے، زرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ڈھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے، ہاتھوں کی انگوٹیاں تک اتار چکے تھے، ننھے بچے کا جھولا تک چھین لیا تھا، کچھ نہیں ملا. سیدہ زینب ڈھونڈنے لگی، ریت میں، کربلا کی ریت میں ڈھونڈتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ لگ گیا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کو پہ پہرا دینے لگی. سیدہ زینب لاشوں پہ پہرا دینے لگی. کبھی بھائی کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو سینے پہ سر رکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. کبھی اون و محمد بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے. سوچو کل رات جس کے خیمے گج گجا رہے تھے جوانوں سے، آج خیمے بھی جل گئے اور جوان بھی شہید ہو گئے. سیدہ زینب آپ غور کریں نا کہ دین کی خدمت کیسے کی ہے اہل بیت ہے. لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ایسی خدمت کرنے والا بھی تو بتاؤ. آج جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ تو لیتے ہیں. ان کو خدمت کا صلہ کیا ملا؟ گھر کا گھر لٹا ہے، بچے کے بچے لٹے. ارے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے 1 سال سے کم بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے آپ. جو بکرہ 1 سال سے کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ 1 سال سے کم کا جو بکرہ ہے اس کا شمار بچوں میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو یار جس مذہب میں بچے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی، وہاں تو 6 مہینے کا معصوم تھا، 7-8 سال کے اون و محمد تھے، قربانی دی ہے. قربانی کے صلے میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت کے. ہم محبت بھی نہیں دے سکتے، ہم پیار بھی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. ٹوٹا خنجر لے کے بی بی زینب پیرا دے رہی ہے لاشوں پر. ایسے میں اندھیرے میں ایک سایہ دبے پیروں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب وہ سایہ آتا ہوا نظر آیا بی بی زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا. ٹوٹا خنجر کیا تاننا تھا؟ گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے کہا خبردار اب کیوں آئے ہو؟ بچہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تم نے تو نبی کی بیٹیوں کی چادر تک لوٹ لی، نبی کی بیٹیوں کی تم نے چادر تک لوٹی. اب ہمارے پاس تو دوپٹے بھی نہیں ہے، تم کیا چھینتے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے. لاشوں کو تم نے کچل دیا ہے. اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی، چند لاشوں کے سوا اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی. چند ایک لاشیں تھی. علی اکبر کا لاشا حسن کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، علی اصغر کا لاشا جو ہے وہ عمر کی کمی کی وجہ سے پہچانا جا رہا تھا، مولا حسین پاک کا لاشا جو ہے پہچانا جا رہا تھا، اللہ اکبر، یا امام عباس کا لاشا کٹے ہوئے بازو سے پہچانا جا رہا تھا، اور حبیب ابن مظاہر کا لاشا پہچانا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے لاشے کی انہوں نے بے حرمتی نہیں کی تھی. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. میں ابھی تک اس تلاش میں ہوں کہ اس لاشے پر گھوڑا کیوں نہیں دوڑا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا یا جو کچھ بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر 7 صحابی رسول تھے کم سے کم میدان کربلا میں جن کی شہادت بھی ہے. ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر کلبی بھی ہے. یہ سب صحابہ کرام ہیں. جو یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ نہیں تھے، امام حسین خود بھی صحابی تھے اور ان کے ساتھ کم و بیش 7 صحابہ کرام میدان کربلا میں تھے. کم سے کم 7 دوسرے صحابہ تھے امام حسین کے علاوہ، اور فہرست مزید ہے. اللہ اکبر. تو
یہ لاشیں اکثر پہچان میں نہیں آئی. بی بی نے جو ہے وہ خنجر تانا اور کہا اب کیا لینے آئے ہو, رکو ورنہ فاتح خیبر کی بیٹی ہوں, میں اپنے ٹوٹے خنجر سے تیری جان لے لوں گی. دبے ہوئے قدموں سے جو آ رہا تھا وہ وہی رک گیا اور اس نے وہیں سے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, مجھے اپنے پاس آنے دے. سیدہ نے اس کو اپنے پاس آنے دیا. اس نے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں اور میں نے عمر بن سعد پلید سے کہا کہ اب 5ویں شام طلوع ہو گئی ہے, 4 دن تو گزر گئے, 7 سے پانی بند کیا تھا, 7 کا پورا دن گزرا, 8ویں شب گزری, 8 کا پورا دن گزرا, 9ویں شب گزری, 9 کا پورا دن گزرا, 10ویں شب گزری, 10 کا پورا دن گزرا, 11ویں شب آ گئی. کہا تم لوگوں کو شوق یہ ہے نا کہ تم ان کو یزید کے یہاں, یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ. ہائے ہائے, جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھڑانے آئے ان کو قیدی بنانے کا پلان ہو. ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی. کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے. نہیں, مر جائیں گے, پانی نہیں پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں, کچھ پانی تو پلاؤ, کم سے کم یزید کے دربار تک جانے کی ان کے اندر طاقت آ جائے, اتنا پانی تو پلاؤ. بی بی میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں, یہ لو پانی. سیدہ زینب نے کہا ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی لے جاؤ اپنا ٹھنڈا پانی. ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے. یہ پانی تو اس وقت کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کے لیے؟ تو ٹھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی؟ لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے, چند قطرے بھی اگر آپ نے پلا دیے میں اشقیاء کے لشکر کو ختم کر دوں گا. میرے بھیا نے سوکھی زبان اس کے منہ میں ڈال کر تسلی دی تھی. تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ میرا علی اصغر تیر کھا کے شہید ہو, 6 مہینے کا میرا معصوم دنیا سے چلا گیا, اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی؟ لے جا پانی, ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں, لے جا اپنا پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. حر کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے, اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, مذاق اڑانے کا موقع نہ دیں. سیدہ زینب نے امی کا نام سنا, ماں کا نام سن کر نرم ہوئی اور حر کی بیوی کا پانی قبول کر لی. حر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ام کلثوم بے ہوش ہو چکی تھی. یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں تھی, کل آپ سن چکے, بے ہوش ہو چکی تھی. وہ شہربانو, سیدہ شہربانو, حضرت رباب, حضرت لیلہ, امام حسین کی تینوں بیویاں, سہاگ اجڑ چکا. محلے کی ایری گہری عورت کا سہاگ اجڑتا ہے تو اس کو بھی دوپٹے اڑا کے لوگ عدت میں بٹھاتے, اس کو بھی لوگ عدت میں بٹھاتے, عدت میں بیٹھو کہ تمہارا سہاگ اجڑ گیا ہے. ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. سہاگ اجڑ گئے, دوپٹے بھی چھین لیے گئے, دوپٹے بھی چھین لیے گئے. وہ بیویاں بیٹھی ہیں خوف و ہراس میں, کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا. میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے, میرے قافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے, وہ تو شہید ہو کر جنت کی راہ گیا, اب ہمارا کیا ہوگا. ایک زین العابدین جو 14-15 سال کا بچہ, اس کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہیں, عورتیں ہی عورتیں ہیں, کوئی نہیں. صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے کہ 11 کی صبح طلوع ہوگی تو کیا ہوگا, تو کیا ہوگا. سوچ رہی ہے بیوی. سیدہ زینب حر کی بیوی کو لے کر کے آئی, بے ہوش مریضوں پہ پانی چھڑکے وہ ہوش میں آئے. کٹورے میں پانی نکالا, کٹورے کا پانی نکال کر, کٹورے میں پانی نکال کر سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی. بی بی زینب نے کہا سکینہ سے, شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو. تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا, پھوپھی میرے چچا عباس کیا دریا سے واپس آ گئے؟ اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ فرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے, مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت. تو شہادت کے وقت سرہانے سے امام حسین بیٹھے تھے. امام حسین حضرت عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. غازی عباس نے آنکھیں کھولی, کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دینا, اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ
میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا. اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے صبر ہو جائے گا. اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو صبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا. مجھے مت لے جانا, مجھے یہی رکھ دینا تاکہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں. تو عباس علمدار غازی عباس کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور جناب غازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا. حضرت عباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں ان کی شہادت بھی تھی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت غازی عباس کا مزار شہداء سے دور پر ہے, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کہ دفن کر دیے گئے, میدان جنگ میں ہی آپ گویا کہ دفن ہوئے ہیں. اور شہداء کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہے اس سے کچھ دور پہ غازی عباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ. قمر بنو ہاشم باب الحوائج, ان کے مزار پہ دعائیں بہت قبول ہوتی. ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھا ہے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا, وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی. تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا پھوپھی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پھوپھی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے, تو کہا کہ پھوپھی میرے چچا غازی عباس فرات سے واپس آ گئے, بیویوں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے, بیویاں رونے لگی. اس لیے کہ بچے تو سادگی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشتر ہرے ہوتے جاتے ہیں. سیدہ سکینہ کو کہا نہیں بیٹے تیرا چچا وہاں گیا ہے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا, اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آئے گا. حور کی بیوی پانی لائی ہے, لو پانی پی لو. پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا پھوپھی آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ نے کہا نہیں بیٹے, اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے. بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, اس لیے بیٹی پہلے تم پیو, ہم بعد میں دیکھیں گے. سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, سکینہ 3 نہیں بلکہ 4 دن کی بھوکی پیاسی تھی, پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, پھر بھی پوری طاقت اکٹھا کیا, اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پر شہیدوں کی کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی. سیدہ زینب نے پکڑنے کی کوشش کی, کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو, شہزادی کہاں جا رہی ہو, ادھر کہاں جاتی ہو اندھیرے میں. شہزادی سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو. تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا, شہزادی سکینہ نے پھپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. آپ بھول گئی ہیں پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے. جب تم سنت پہ عمل کر رہی ہو سکینہ کو پانی پلا کے, تو سکینہ پہلے اصغر کو پانی پلائے گی, اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی. یہ کہہ کر سکینہ دوڑی ہے, ٹھوکر لگی, ہاتھ کا پیالہ گرا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ ضائع ہو گیا. سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھیا حور کی بیوی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسا نہیں ہے, تیرے بھیا کو ساقی کوثر نے پانی پلا کے سیراب کر دیا ہے. اسی حالت میں پتہ نہیں وہ رات کیسے کٹی, کیسے گزری, کس طرح گزری, پوری داستان ہے, پوری طویل داستان ہے, پوری داستان ہے. رات پوری کیسے گزری اس کے اسرار ہے, اس کے راز ہیں جو اہل عشق پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ سب جنہیں اللہ نے عقیدت محبتیں دی وہ سب جانتے ہیں. المختصر یہ کہ پھر 11ویں کا صبح کا سورج طلوع ہوا. جب صبح کا سورج طلوع ہوا, یزیدی پلوں نے جو ہے وہ اپنے جو مقتولین تھے ان کو اٹھایا, اٹھا کر کے ان پر جنازہ پڑی, انہیں قبروں میں دفن کیا اور قبروں میں دفن کر کے پھر وہ متوجہ ہوئے بیویوں کی طرف. اب دل تھامیے, ایمان کانپتا ہے, دل کانپتا ہے, داستان اہل بیت کیسے بیان ہو. بس اتنی بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہے. جب وہ نماز جنازہ سے اور قبروں میں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بیویوں کی طرف رخ کیا. بیمار زین العابدین
اللہ اکبر، نہ پیٹ میں اناج ہے نہ منہ میں پانی ہے، ان کے گلے میں پتھر کا توق ڈالا، ہاتھوں میں زنجیر باندھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر وہ بیمار جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گلے میں پتھر کا توق ڈالا۔ توق ڈالا ہے، بعض مورخین نے پتھر نہیں بلکہ لوہا لکھا ہے۔ گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے، سیدہ زینب، ام کلثوم، شہربانو، حضرت رباب، حضرت ام لیلہ، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، سیدہ سکینہ، اور ایسے باندھا کہ ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ، ایک بڑے کے ساتھ ایک بچہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اگر بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، تو بچے کے لیے جھک کے رہنا پڑے گا تو بچے کو راحت ہوگی۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو سوار کیا، اور اس کے بعد میدان کربلا سے خوشی کا جشن مناتے ہوئے اس طرح نکلے کہ نیزوں پر شہداء کے سر تھے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے، آگے آگے اور پیچھے پیچھے وہ مختصر سا قافلہ تھا، سالار قافلہ شہید ہو چکا، سارے شہزادے شہید ہو چکے۔ جب قافلہ کربلا سے نکلنے لگا تو بی بی زینب اس شہیدوں کے پاس سے گزری، اور گزرتے ہوئے سیدہ زینب رو پڑی اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا جان تم پر بے شمار درود و سلام ہو، جو حسین کبھی مسجد میں لڑکھڑاتا تھا آپ خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آتے تھے، آج اس حسین کو آ کر کے دیکھو، اس حسین کو آ کر کے دیکھو، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی، لاوارث میتوں کو تو لوگ کفن دیتے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے وارثوں کو جس کے لاشیں بے گور و کفن ہے، نہ قبر ہے نہ کفن ہے، ان پہ گرد و غبار پڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے شہزادے کی خبر لیں۔ ادھر سیدہ زینب کا یہ حال تھا، ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وعلا جدی علیہ السلام مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، ان التیا ریح الصبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ، ادھر شہداء کا حال یہ کہ لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، قافلہ جا رہا ہے، ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے، ادھر حضور کی کیا کیفیت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے جس کا مفہوم عرض کر لگا۔ ایک دن ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ام المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں۔ کسی نے کہا ام المومنین کیوں روتی ہے؟ تو فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ کہا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا، جو مٹی دی تھی حضور نے وہ خون میں تبدیل ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اب یہ قافلہ چلا، قافلہ چلا کوفہ کی طرف، چند تھوڑا سا سفر ہے کربلا سے کوفہ کا۔ جب قافلہ چلتا رہا، بھوکے پیاسے امام زین العابدین پاک ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی نکیل دے دی گئی، جس پہ بیویاں سوار تھی ان میں سے ایک اونٹ کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی۔ زین العابدین پاک پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں گردن میں توق پکڑتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں تو ان کو تماچے مارے جاتے ہیں، بالآخر چلنے کی طاقت نہ تھی تو ان کو بھی سواری پر بٹھا دیا گیا۔ اور یہ قافلہ جب کوفہ کی طرف گیا، کوفہ جاتے جاتے شام ہو گئی، قافلہ پیدل چل رہا تھا، سر آگے آگے تھے، شام ہو گئی تھی۔ جب شام ہوئی تو چونکہ اس دور میں دروازے ہوتے تھے شہروں میں تو شام کے وقت دروازہ بند ہو گیا، اور ویسے بھی ابن زیاد کا پلان یہ تھا کہ شام کے وقت اگر تم ان بیویوں کو اور اس قافلے کو لاؤ گے تو لوگ گھروں میں جا چکے ہوں گے، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، انہیں شام کو باہر روکو۔ جب صبح ہوگی پورے کوفہ میں چہل پہل ہوگی، لوگ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، تب ہم ان کا تماشا دکھائیں گے۔ پورے کوفے میں اعلان ہوا، کوفے میں اعلان ہوا کہ
راستے میں کچھ لوگ تھے جو ڈاکو بن کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، تو ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے ہم کوفہ لا رہے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک عجیب غم و غصہ تھا، ایک عجیب غم و غصہ تھا لوگوں کے اندر کہ وہ کون ڈاکو تھے، لٹیرے تھے۔ اب ان کی بیویاں آ رہی ہے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، لوگ گھر سے باہر نکل گئے، پوری رات بیویاں کھلے آسمان کے نیچے شہر کے باہر ایسی ہی موجود رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر پورا قافلہ پڑا رہا۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو پڑے رہنے کی بات کروں، لیکن کھلے آسمان کے نیچے رہے۔ البتہ سر لے کر خولی بن یزید پلید، یہ وہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ خولی بن یزید الگ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں امام پاک کا سر تھا۔ وہ رات کو سر لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا، خولی اتنے دن سے تو کہاں غائب تھا، کہاں گیا تھا، کوئی خبر نہیں دی تھی؟ اس نے کہا، میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا۔ اس عورت نے کہا، کیا تحفہ لائے؟ خوشی خوشی کا کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے سر دکھایا۔ چونکہ مولا علی کے دور میں دارالامارت پایہ تخت مدینہ منورہ سے منتقل ہو کے کوفہ تھا، تو کم و بیش 4 سال تک حسنین کریمین کوفے میں تھے، تو سب ان کو پہچانتے تھے، سب نے زیارت کی تھی۔ جیسے چہرہ دیکھا تو کہا، بدبخت، کوئی زیور لاتا ہے بیوی کے لیے، کوئی تحفہ لاتا ہے، یہ تو کیا امام کا کٹا ہوا سر؟ اگر میں صحیح پہچان رہی ہوں تو یہ امام حسین کا سر ہے۔ کہا، ہاں، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس نے فوراً کہا، واللہ اگر ابھی رات کا ٹائم نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل کے چلی جاتی۔ جس نے آل محمد پہ ظلم کیا، جو آل رسول کا وفادار نہ ہوا، وہ اپنی بیوی کا کیا وفادار ہوگا؟ میں کبھی بھی تیرے ساتھ نہ رہتے اگر رات کا ٹائم نہ ہوتا، واللہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں۔ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے سر ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کر جو ہے وہ چلا گیا، سونے چلا گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، اس نے سر پہ لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا۔ علامہ ابو الحسنات، علامہ ابو الحسنات کون ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام ابو اسحاق اسفرائینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس کے گھر میں وہ عورت سر کو صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ 2 بیویاں آئی اور آنے کے بعد اس نے سروں کو بوسہ دیا اور وہ رونے لگی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ جب وہ عورتیں رونے لگی تو اس عورت نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور دوسری نے کہا کہ میں جو ہے وہ ابراہیم خلیل کی بیوی ہاجرہ ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا سارا ہوں۔ یہ رات وہاں گزری، صبح ہوئی، اسی حالت میں ہاتھ میں رسیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویاں بیٹھی ہوئی بغیر دوپٹے کے۔ کوفے کی عورتیں چھتوں پر ہیں، چونکہ کوفے کی عورتیں اچھی طرح جانتی ہے سیدہ زینب کو، کیونکہ سیدہ زینب وہ خاتون ہے جو صرف 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفے میں عورتوں میں درس قرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے بیان کی ہے تو وہ سیدہ زینب بنت علی ہیں۔ اس لیے وہ خواتین جانتی تھی سیدہ زینب کو، مگر سیدہ زینب اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، گردن جھکا کے منہ چھپائے ہوئے تھی۔ کل یہی کوفے پر ان کے بابا کی حکومت تھی، زینب شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، حسنین شہزادوں کی طرح رہتے تھے، یہ خواتین ملکہ کی طرح رہتی تھی۔ حالانکہ ملکہ اور شہزادوں سے متعلق دولت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شان کے اعتبار سے، ورنہ انہیں دولت سے کیا لینا دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، اور آگے آگے سر ہے شہداء کے، پیچھے پیچھے یہ قافلہ ہے۔ ایسے میں جو ہے وہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پیچھے کے قافلے کو تو روٹیاں پھینکتی ہے، روٹیاں پھینکتی ہے۔ جب وہ روٹیاں پھینکنے لگی تو سیدہ سکینہ کی گود میں روٹی آئی، 5واں دن ہے بھوک کا، سکینہ کی گود میں روٹی، 7 سال کی بچی، 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ شریعت کی پابندی دے۔ بھتیجی نے پھوپھی سے پوچھی، پھوپھی اماں یہ لوگ جو روٹیاں ہم پہ پھینک رہے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟
کیونکہ وہ جو روٹیاں پھینک رہے تھے صدقہ صدقہ کہہ کے پھینک رہے تھے، اور صدقہ آل نبی پر حرام. تو سکینہ نے کہا کہ 5 دن کی بھوک کے بعد یہ روٹی ہم پہ حلال ہوگی صدقے کی؟ کہا کہ نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. ایسے میں چونکہ اونٹ پر کوئی سوار ہو اور کوئی چھت پر ہو تو زیادہ فاصلہ نہیں رہ جاتا. آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو ایک عورت صدقہ روٹی صدقہ ڈالتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اسیرو، اے قیدیو، ہم نے سنا ہے اپنے رسول کی حدیث کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی. تم قیدی لوگ ہو، یہ صدقہ لو اور ہمارا آقا حسین ہے اس کی خیر اور عافیت کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے تھے اور کوفہ آتے ہوئے پھر کہاں گئے ہم عورتوں کو پتہ نہیں چلا. تو حسین جہاں رہے خیر سے رہیں، یہ صدقہ لو اور ہمارے آقا کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے خیر سے رکھے. خاندان کے ساتھ آ رہے تھے. یہ سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی جس حسین کی عافیت کی دعائیں ہم سے کروا رہے ہو اس کا کٹا ہوا سر تو آگے. بہرحال زیادہ دیر تک ان ظالموں کا مکر چھپا ہوا نہیں رہا. پھر جو ہے لوگوں نے پہچانا سروں کو، لوگوں نے پہچانا بیبیوں کو، اور اس کے بعد کوفی جو ہے وہ بال نوچنے لگے، چیخنے پیٹنے لگے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے، ہائے ہائے کر رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا کوفیو، یہ تمہارا رونا پیٹنا، تمہارا بالوں کو کھینچنا، تمہارا ماتم کرنا، خون حسین کے دھبے جو تمہارے دامن پہ لگے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں دھل سکتا. خط لکھ کر کے تم نے بلایا اور تم بھاگی ہو گئے، تم بے وفا ہو گئے، تمہارے لوگ میدان میں آ کر کے سر لینے پر جو ہے آمادہ ہو گئے. کوفیو، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، تم قیامت تک ایسی روتے پیٹتے رہو گے، لیکن خون حسین کے جو دھبے تمہارے دامن پہ لگے قیامت تک نہیں دھل سکتے. اور پھر بی بی زینب کو اور پورے قافلے کو بازار میں بار بار گھمایا گیا. کسی آوارہ لڑکی کو بھی آج کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ مولا علی کی وہ پارسا بیٹی، نبی کی نواسی، جس کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی، ان کو اپنے لعاب سے گھٹی دی، اس زینب کو، ام کلثوم کو، مولا حسین کی بیویوں کو بازار کوفہ میں گھمایا گیا، کوفہ کے بازار میں گھمایا گیا. میں پہلی مرتبہ کوفہ گیا تو وقت ہمارے پاس تھا. کسی نے کہا کہ کوفہ کے بازار میں چلو. میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں، کوفہ کا بازار دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم جاؤ. کوفہ کا بازار، اس بازار میں بیویوں کو گھمایا گیا اور پھر آخر میں دارالعمارت کوفہ میں قافلے کو لے کر کے جایا گیا. کوفہ کے دارالعمارت میں قافلہ پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا. بدن پر کئی دن کے کپڑے، سیدانیوں کے سید زادیوں کے بدن پر کپڑے میلے ہو چکے تھے، دھول اور گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے، سروں پہ دوپٹے نہیں تھے. جن کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم تعظیم کے لیے وہ سب کھڑے تھے، اور وہ پلید زانی سے پیدا ہونے والے کا بچہ وہ تخت پہ بیٹھا. کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. زیاد کے باپ کا نام تاریخ میں اتنا لکھا ہے زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اس کے باپ کا نام معتبر مورخین نے اکثر نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک صاحب سے زنا ہو گیا تھا اور اسی کے زنا سے زیاد پیدا ہوا تھا، زانی کا بچہ تھا وہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اہل بیت سے دشمنی کبھی حلالی بندہ نہیں کر سکتا، اتنا یاد رکھنا. وہ اگر کافر بھی ہو نا، کافر بھی ہو، اگر ہے اپنے باپ کا بچہ تو وہ کبھی اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتا، کافر ہو کے بھی نہیں کرے گا.
اور اگر حلالی نہیں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرے. یہ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقی بات. اگر دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو اپنی ماؤں کے لیے دعا کرو کہ مائیں پاک دامن تھی, اس لیے خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی. ہاں, ورنہ جو اہل بیت سے دشمنیاں کرتے ہیں پھر ان کو تو ملکوں سے بھی بدر کر دیا جاتا ہے, وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں, کوئی پناہ نہیں دیتا. بڑے غلغلے تھے, بڑے شورے تھے, بڑے چرچے تھے, لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی صف میں کیا آئے, سارا وقار گیا. ارے یزید کا گیا تو تمہارا کب بچے گا؟ یزید کا گیا تمہارا کب؟ اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اہل بیت سے وفا کرو. بہت ممکن ہے دنیا میں کوئی ذلیل کر دے, اہل بیت کی محبت میں جتنی ذلت کوئی دینا چاہے لے لو, لیکن یہ وہ تمغہ ہے, یہ وہ تمغہ ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ وقت کا قلندر بن جاتا ہے, وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے. وقت ہو گیا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور آپ کے سامنے جو ہے داستان کربلا مکمل کروں. کہ وجہ اس کی یہ ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بیان کروں, لیکن چونکہ آج سنیچر ہے اور سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ہوتا ہے. آپ کو بھی پہنچنا چاہیے, مجھے بھی پہنچنا چاہیے, تو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ حضرات یہاں بھی دور سے آئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شرکت بھی ہو, کیونکہ وہاں پر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان ہونا ہے اور ہفتہ واری ہمارا وہ اجتماع ہے. اس لیے یہ مجھے مناسب قطعی طور پہ نہیں لگتا کہ وہاں حضرت کا خطاب ہو رہا ہو اور یہاں محفل لے کر بیٹھے ہو. اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ محفل ختم کر کے ہم سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. آپ نے اشارہ کیا ہے تو کسی کا دل نہ ٹوٹے, میں بات آگے بڑھا کے تھوڑی دیر بات مکمل کرتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شہزادیاں کھڑی ہے, وہ پلید بدبخت زانی کے بچے کا بچہ تخت پر بیٹھا ہوا اور امام کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا, اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, چھڑی, اور وہ امام پاک کے لب پاک کو چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے حسین میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. دشمن کہہ رہا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت, تیرے دانت کیسے سجے, تیرے دانت کیسے سجے. نانا کی تصویر تھے تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جب اس نے کہا نا کہ حسین میں نے تجھ سے خوبصورت نہیں دیکھا تو انہوں نے پہچانا اور کہا کہ ابن زیاد چھڑی ہٹا لے, چھڑی ہٹا لے. میں نے انہی آنکھوں سے بہت دن نہیں بیتے, انہی آنکھوں سے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا تھا. اپنے رسول کو میں نے دیکھا تھا جس کا کلمہ کہ ان لبوں کو چومتے تھے, چھڑی ہٹا وہاں سے. اس نے کہا او بڈھے, یہ لہجہ تھا اس بدبخت, اگر تو بڈھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا. وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا تجھے میرے بڑھاپے کا لحاظ ہے مگر تجھے نسبت رسول کا لحاظ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے اور دربار سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفہ والو, تم نے ابن رسول کو اس بدبخت کے کہنے پہ شہید کر دیا اور اس کو اپنا حاکم بنایا, ابن مرجانہ کو حاکم بنایا. یاد رکھنا رسول اللہ کی اولاد کو تم نے شہید کیا, اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور یہ تمہارے کمینوں کو زندہ رکھے گا. یہ کہتے ہوئے وہ تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے کسی چمچے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے, علی اوسط ہے. کہ اس کو کیوں بچا کے رکھا, یہ کیوں بچا, اس کو بھی قتل کرو تاکہ حسین کی نسل ختم ہو جائے. سیدہ زینب ہتکڑیوں میں تھی, زنجیروں میں تھی, اسی کیفیت میں لپٹ گئی امام زین العابدین سے, رو پڑی, پھوٹ کے رو پڑی. کہا کہ تم نے رکھا کیا ہے, یہ ایک بیٹا بھی تمہاری آنکھوں میں کھبک رہا ہے, تم اسے بھی شہید کرنا چاہتے ہو. سن لو کہ اگر اسے شہید کرو گے تو اس سے پہلے تم مجھے قتل کرو گے. اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا, تم اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا, اور اگر تم نے آنکھ اٹھائی تو پہلے مجھے قتل کرو. وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتی. میرے بھیا نے دنیا سے جاتے جاتے کہا زینب میرے علی کو سنبھال کر مدینے پہنچاؤ, قیامت تک میری نسل اسی سے چلے گی. اگر تم اس کو قتل کر رہے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں وہ دن نہ دیکھوں کہ میرے حسین کا بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے. تو اس نے ہنس کے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے. پھر ہنس کے کہتا ہے رشتہ داری کی محبت بھی الگ چیز ہوتی ہے. اور پھر کہا چھوڑ دو اسے. بیویاں کھڑی تھی, اس نے کہا دیکھا زینب اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور کہا
اللہ نے ہمیں کیسی عزت دی اور یزید کو کیسی عزت دی. یہ اس بدبخت پلید نے کہا, سیدہ نے کہا, بدبخت یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہ آیہ کریمہ تیرے لیے آئی ہے یا ہمارے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے کریمہ بتا؟ جس کو قرآن تطہیر جس کی بیان کرتا ہے وہ تم لوگ ہو یا ہم لوگ. اللہ نے دیکھو یہ دنیا ہے, اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن واللہ آخرت ہماری ہے, ہماری ہے, ہماری ہے. آخرت میں ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا نانا شافع محشر ہے, شفیع المذنبین ہے, شافع یوم النشور ہے, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ فرمایا تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا تھا. سیدہ زینب نے کہا, جرات دیکھو سیدہ زینب, تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا, تو لانتی تیرا باپ لانتی. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا پہ درود پڑھا جاتا ہے اور جس پہ درود پڑھا جاتا ہے. اس نے کہا تو عورت ہو کر کے یوں بولتی ہے. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اہل بیت کے فضائل پڑھے, اپنے نانا کی شان پڑھی, ابن زیاد کو ڈانٹا, تو ایک نابینا صحابی وہاں موجود تھے. انہوں نے پوچھا کہ علی کی شہادت کو تو تقریباً کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا, یہاں پہلی بار میں علی کی آواز سن رہا ہوں. اور کسی نے کہا یہ علی کی آواز نہیں ہے, یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے. لیکن غیرت نسوانیت میں زینب نے ایسا کیا کہ اپنی اصل آواز میں بولنے کی بجائے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا, تاکہ اپنی آواز کو بھی گویا کہ پردہ عطا کر دے. اسی لیے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا, کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ جب صبح ہوگی تو اس قافلے کو دمشق روانہ کر دیا جائے گا اور یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا, پھر یزید جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے. پھر اس کے بعد وہ رات بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس میں گزری. یہ اب دن گنتے چلے جائیے, 11 کا دن بھی گزر گیا, 11 کی رات بھی گزر گئی, محرم کی 12 تاریخ آ گئی, اور 12 کی صبح کو ایک تاریخی روایت کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن قید میں رکھا, بعض کہتے ہیں ایک رات قید میں رکھا. اور پھر جو ہے ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد, وہ پلید نے جو ہے وہ قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا یزید کے دربار میں. اللہ تعالیٰ ان پر اہل بیت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کی خیرات اور ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ نے اگر زندگی دی, کبھی موقع رہا تو کوفہ سے دمشق کا سفر ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. گفتگو کے درمیان